بتغوا، قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوجود۔ اذن بعث اشقاہا، جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دی تھی اس نے ہلاک کر دیا۔ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ کرنا۔ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو الٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں۔ فسواہا، اللہ نے سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کی مخلوق کی انہیں ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا۔ تو انفرادی اور پھر اجتماعی، ان دونوں چیزوں کو اس صورت میں جمع کر دیا گیا۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا۔ اگلی صورت میں دو جوڑے آ رہے ہیں صرف، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات۔ وما خلق الذکر والانثی، ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ یہ جو تضادات بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں، ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے۔ دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے، اسی سے یہ فوٹو سنتھسس اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے سٹور ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو، آگے نسل کیسے چلے؟ تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں، اگرچہ بعض چیزیں بظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر دن اور رات، نر اور مادہ، ایسے ہی ان سعیکم لشتی، تمہاری جو سعی ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں۔ وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت انسان کا مقدر ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، معاشی جد و جہد ہے، اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے، کوئی آئیڈیل بھی ہے، کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے، اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، اس نظریے کو پھیلائے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے۔ تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں کو، پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہے، رات اور دن کا سا تضاد ہے ان میں۔ ان سعیکم لشتی، کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے، راستے جدا ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی پیاری تشریح حدیث میں آئی ہے، حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی، فبائع نفسها، پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا۔ اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے، تعمیر جہاں ہو رہی ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کسی کی مشقت، کوئی اپنی جسمانی جو قوت ہے وہ بیچ رہا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی ایکسپرٹیز، ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے، وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے، لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنا وقت بیچ رہا ہے۔ تو کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، دن بھر کی محنت کر کے شخص ایک وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا، حرام سے بچا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جو ہے کوئی بے ایمانی نہیں کی، وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت۔ دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے، کہیں کم تول دیا تھا، کہیں کم ماپ دیا تھا، کہیں جھوٹ بول دیا تھا، کہیں کسی کی حق تلفی کی تھی، کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا، وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹھلی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر، یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو، اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی ایک گٹھلی لے آیا ہے۔
تو کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا. اب وہ بات ہے، اب یہ اس ایک بات سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے. ایک راستہ ہے، اس کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں. اگر یہ 3 اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس 3 صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. پہلے 3 اوصاف کون سے ہیں؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی. جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھیے تو اگر 1 روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے. کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے. یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت. فاما من آتا، پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فلقتحم العقبہ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا. اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا، عبداللہ ابن ابی بن جائے گا. اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے. وہ زمین میں ہل چل چکا تھا. تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے مقام پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو. یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے خاتون تائی کی قبر کو لات مار دی ہے. یہ نہیں ہے. مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو پہلی شرط ہے اعطاء. دوسرا ہے واتقا. واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حس جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا. وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر یہ حس مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حوث جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا. میرا